کسی عورت سے جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اسے یہ 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ 5 خواب یا ان 5 میں سے صرف ایک خواب بھی نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ عورت اللہ کی بہت پیاری، چنی ہوئی اور خاص بندی بن چکی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی میں اللہ خود آسانیاں، سکون، عزت اور برکت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلا خواب یہ ہے، محترم خواتین و حضرات، دنیا میں بے شمار عورتیں ہیں، ہر ایک اپنی الگ کہانی، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ زندگی کے ساتھ۔ کوئی خوبصورتی میں ممتاز ہے، کوئی مال و دولت میں، کوئی علم اور شعور میں، اور کوئی اپنی سادگی اور معصومیت میں۔ مگر ایک حقیقت جو ہمیشہ سے دل کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو ملتے ہیں، مگر ہر خواب ایک جیسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر دل کو وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے جو خواب کے پردے میں چھپی کسی خاص روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ کرے۔ بعض عورتیں اپنی زندگی میں ایسے مرحلے سے گزرتی ہیں جہاں ان کے اندر ایک خاموش سی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خواب محض ذہنی تصویریں نہیں ہو رہتے، بلکہ ایک گہرا اشارہ بن جاتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جو دل کو چونکا دیتی ہے اور روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر عورت کو یہ خواب نصیب نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر دل اس درجے تک پہنچتا ہے جہاں خواب ایک پیغام کی صورت اختیار کر لیں۔ مگر جب کسی عورت کی زندگی میں یہ خاص وقت آتا ہے، جب اس کے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، تو پھر اس کے خواب بھی ایک الگ انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ خواب صرف خواب نہیں رہتے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ بن جاتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت بدل رہی ہے، اس کے دن سنورنے والے ہیں، اس کا تعلق کسی بڑی رحمت سے جڑنے لگا ہے۔ کسی عورت سے جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اسے یہ 5 خواب ضرور دکھاتا ہے۔ پہلا خواب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک سچی طلب جل رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اسے چن لیتا ہے، تو اسے ایسے خواب عطا کیے جاتے ہیں جو عام نہیں ہوتے، بلکہ اس کے باطن کی زبان بن جاتے ہیں۔ یہ پہلا خواب ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جسے الفاظ مکمل طور پر قید نہیں کر سکتے۔ جب ایک عورت خود کو خواب میں نور کے حصار میں محسوس کرتی ہے تو یہ صرف روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے دل کے اندھیروں کو ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ روشنی اس کے ارد گرد نہیں بلکہ اس کے اندر اتر رہی ہوتی ہے، جیسے اس کی روح کو کسی نے نرمی سے تھام لیا ہو۔ اس لمحے میں اسے نہ کسی کا خوف احساس ہوتا ہے، نہ کسی فکر کا بوجھ، بس ایک گہرا خاموش سکون اس کے دل پر اتر آتا ہے۔ یہ سکون عام نہیں ہوتا، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ اس عورت کے دل کو اپنی طرف موڑ چکا ہے، جیسے اس کی بے آواز دعائیں سن لی گئی ہوں، جیسے اس کے آنسوں کو قبولیت مل گئی ہو۔ یہ خواب اس کے لیے ایک نرم پیغام ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں بلکہ ایک ایسی رحمت کے سائے میں ہے جہاں ہر لمحہ اس کے لیے آسانی، محبت اور ہدایت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ دوسرا خواب، کبھی ایک عورت اپنی خاموش راتوں میں ایسے لمحے جیتی ہے جہاں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، مگر اس کا رب اس کے دل کی ہر دھڑکن سن رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، تو وہ اسے ایسے خواب دکھاتا ہے جو اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر چھپی سچائی کو جگا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا خواب ایک گہرے ٹوٹنے اور پھر سنورنے کی علامت ہوتا ہے۔ جب ایک عورت خود کو خواب میں سجدے میں گرا ہوا دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لب خاموشی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ محض ایک منظر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کی اصل کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ وہ آنسو صرف پانی کے قطرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کے اندر جمع ہوئے دکھ، پچھتاوے
اور اللہ سے سچی محبت کے گواہ ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی روح اپنے سارے بوجھ کو زمین پر رکھ کر ہلکی ہو رہی ہو۔ یہ خواب دراصل ایک نرم یقین دلاتا ہے کہ اس عورت کی واپسی رد نہیں ہوئی بلکہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس کا رب اس کے قریب آ چکا ہے، اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھ کر اسے اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب وہ عورت صرف اپنی نہیں رہی بلکہ وہ اپنے خاص نگاہ میں آ چکی ہے، جہاں اس کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر دعا کو محبت سے سنا جا رہا ہے۔ تیسرا خواب، اکثر ایک عورت اپنے دل میں انکہی باتوں کا بوجھ لیے جیتی رہتی ہے۔ کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا مگر اس کا رب اس کے ہر احساس سے واقف ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے ایسے خواب دکھاتا ہے جو اس کے اندر کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یہ تیسرا خواب دراصل ایک خاموش تطہیر کی علامت ہوتا ہے۔ جب ایک عورت خود کو خواب میں صاف پانی سے نہاتے ہوئے دیکھتی ہے یا محسوس کرتی ہے کہ پانی اس کے جسم پر بہہ رہا ہے، تو یہ صرف جسمانی دھلائی نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح کے گرد جمی ہوئی گرد کے اترنے کا منظر ہوتا ہے۔ وہ پانی جیسے اس کے دل کے چھپے ہوئے زخموں کو چھو کر انہیں بھر رہا ہوتا ہے، اس کی تھکن کو بہا لے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جمی ہوئی اداسی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے میں اسے ایک عجیب سی ہلکی پن محسوس ہوتی ہے، جیسے اس نے اپنے اندر کے بوجھ کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ خواب اس کے لیے ایک نئی صبح کی خبر ہوتا ہے، ایک ایسا موقع جہاں وہ اپنے ماضی کی دھند سے نکل کر اور روشنی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ یہ اس بات کا نرم پیغام ہوتا ہے کہ اللہ اس عورت کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ اسے خود سنوار رہا ہے، اسے پاکیزگی کی طرف لا رہا ہے اور اس کی زندگی کو ایک بہتر روشن راستے پر ڈال رہا ہے۔ چوتھا خواب، بعض راتیں ایک عورت کی زندگی میں ایسی اترتی ہیں جہاں خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے اور دل کی دھڑکنیں بھی ذکر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت کو پسند کر لیتا ہے، اسے اپنی خاص رحمت کے قریب لے آتا ہے، تو اسے ایسے خواب عطا کرتا ہے جو اس کی روح کو نئی روشنی دے دیتے ہیں۔ یہ چوتھا خواب ایک غیر معمولی روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ جب ایک عورت خواب میں کسی نیک ہستی کو دیکھتی ہے یا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی دیدار نصیب ہوتا ہے، تو یہ محض ایک خواب نہیں رہتا بلکہ اس کے دل پر اترنے والی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اس لمحے میں اس کا دل عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، جیسے کسی نے اس کے اندر کی بے چینی کو خاموشی سے سمیٹ لیا ہو۔ وہ نورانی چہرہ، وہ پاکیزہ موجودگی اس کے دل کے ہر کونے کو روشن کر دیتی ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور اس کی روح کو ایک لمحے کے لیے جنت کی خوشبو چھو گئی ہو۔ یہ خواب دراصل اس عورت کے لیے ایک نہایت نرم مگر گہرا پیغام ہوتا ہے کہ اس کا راستہ درست ہے، اس کی نیت کو قبولیت مل رہی ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسی نظر ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے اور اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ یہ احساس اس کے اندر ایک نئی ہمت، ایک نئی روشنی اور ایک مضبوط یقین پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی خاص نگاہ میں آ چکی ہے۔ پانچواں خواب، کچھ راتیں ایک عورت کے دل پر ایسی اترتی ہیں جیسے اللہ خود اس کے اندر جھانک رہا ہو، اس کی خاموشیوں کو سن رہا ہو، اس کے بکھرے ہوئے احساسات کو سمیٹ رہا ہو۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے، تو وہ اسے ایسے خواب عطا کرتا ہے جو اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، اس کی روح کو جگا دیتے ہیں۔ یہ پانچواں خواب ایک ایسی کیفیت ہے جس میں الفاظ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، احساس بولنے لگتا ہے۔ جب ایک عورت خواب میں خود کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے یا اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز اترتی ہے، تو یہ صرف سننے یا پڑھنے کا عمل نہیں رہتا بلکہ اس کے دل کے اندر اترنے والی ایک زندہ روشنی بن جاتا ہے۔ ہر لفظ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کی تاریکیوں کو چھو کر انہیں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہو۔
یا اس کی روح کو ایک نرمی اور تازگی دے رہا ہو جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس عورت کا دل ایک عجیب سی مضبوطی محسوس کرتا ہے، جیسے وہ اب تنہا نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی سے جڑ چکی ہے جو اسے ہر خوف سے آزاد کر رہی ہے۔ یہ خواب اس کے لیے ایک نرم مگر واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو رہا ہے، اور یہی تعلق اسے دنیا کی بے سکونیوں سے نکال کر ایک ایسے سکون کی طرف لے جا رہا ہے جہاں دل کو قرار ملتا ہے اور روح کو اپنا اصل راستہ نظر آتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، دنیا میں خواب دیکھنا کوئی عجیب بات نہیں۔ ہر انسان سوتے ہوئے کسی نہ کسی منظر، کسی خیال، کسی خوف یا کسی خواہش کے ساتھ آنکھیں بند کرتا ہے، اور پھر اس کی اندرونی دنیا تصویروں کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی خواب خوشی کا ہوتا ہے، کوئی ادھوری خواہشوں کا، کوئی دن بھر کی تھکن کا نتیجہ، اور کوئی محض ذہن کی الجھنوں کا عکس۔ اس زمین پر بسنے والی ہر عورت خواب دیکھتی ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو یا سادہ، امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا سادہ دل، عبادت گزار ہو یا ابھی راستے کی تلاش میں ہو۔ خواب کسی ایک طبقے، کسی ایک چہرے یا کسی ایک مقام تک محدود نہیں ہوتے۔ یہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن ایک حقیقت جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر خواب عام خواب نہیں ہوتا۔ کچھ خواب صرف ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، کچھ دل کے بوجھ کا اظہار، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی اشارہ، کوئی لطیف سا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہاں سے فرق صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ ملنے کا ہے۔ ہر عورت خواب دیکھتی ہے، مگر ہر عورت کو وہ خواب نہیں ملتے جن میں سکون ہو، روشنی ہو اور دل کے اندر اتر جانے والی ٹھنڈک ہو۔ کیونکہ خواب صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، بعض اوقات یہ دل کی کیفیت اور روح کی سمت بھی بیان کرتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر بہت کچھ رکھتی ہیں مگر اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ کچھ کے پاس دولت ہوتی ہے مگر سکون نہیں، کچھ کے پاس علم ہوتا ہے مگر قرار نہیں، کچھ عبادت میں مصروف ہوتی ہیں مگر دل ابھی بھی کسی نامعلوم بے چینی میں الجھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ سادہ زندگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس دنیاوی چیزیں کم ہوتی ہیں مگر دل کی دنیا بہت روشن ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے وہ جو خوابوں کی نوعیت میں بھی جھلکتا ہے۔ ہر دل ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر دل کا تعلق اپنے رب سے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کی زندگی میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، جب اس کے اندر کی سختی پگھلنے لگتی ہے، جب وہ خاموشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرنے لگتی ہے، جب اس کے آنسو دعا بننے لگتے ہیں تو اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، اور جب اللہ کسی دل کو پسند کر لیتا ہے، اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ ایسے دلوں کو عام اشارے نہیں ملتے بلکہ ان کے لیے خواب بھی ایک خاص زبان بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب کوئی معیار برتری نہیں ہوتے، مگر یہ دل کی حالت کا عکس ضرور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک عورت اپنے اندر اتنی سچی نرمی اور توبہ لے آتی ہے کہ اس کے خواب بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کے خوابوں میں سکون آ جاتا ہے، اس کی راتوں میں ایک خاموش روشنی اتر آتی ہے، اور اس کے دل میں ایک ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو بے وزن محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی روشنی اسے گھیرے ہوئے ہو۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں دل رو رہا ہوتا ہے مگر وہ آنسو ہلکے کر دیتے ہیں، بھاری نہیں کرتے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی نورانی چہرہ دل کو عجیب سا اطمینان دے جاتا ہے، جیسے کوئی پرانی تلاش مکمل ہو گئی ہو۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں قرآن کی آواز دل کے اندر اتر کر انسان کو بدل دیتی ہے، جیسے روح کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہو۔ یہ سب منظر صرف تصاویر نہیں ہوتے بلکہ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ خواب کبھی کبھی انسان کو اس کی اصل یاد دلاتے ہیں، کبھی اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اور کبھی اسے اس راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں جہاں وہ پہلے نہیں جا رہا ہوتا۔ اسی لیے
خواب کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے ایک احساس کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ آخر میں بات پھر وہی آتی ہے کہ ہر عورت خواب دیکھتی ہے، مگر ہر عورت کے خواب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ خواب صرف وقت گزاری ہوتے ہیں اور کچھ خواب دل کو جگا دیتی ہیں۔ جب کسی عورت کو اپنے خوابوں میں سکون، نور، توبہ، صفائی اور قرآن کی کیفیت محسوس ہونے لگے تو یہ اس کے دل کی بدلتی ہوئی حالت کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی خوابوں کی ایک جھلک ان 5 کیفیتوں میں بھی ملتی ہے جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی نور میں گھرا ہوا دل، کبھی سجدے میں بہتے آنسو، کبھی پانی سے دھلتی روح، کبھی نورانی چہرے کی زیارت، اور کبھی قرآن کی تلاوت سے بھر جانے والا دل۔ یہ سب مل کر ایک ایسی اندرونی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں انسان خود کو رب کے قریب محسوس کرتا ہے، اور یہی قربت اصل سکون ہے۔